بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نیک بات کو، وہ سچی بات کو، اس روشن دلیل کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے اس وقت وہ پھر اپنے ساتھ والے سے جس نے سنا ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی صاحب نے کیا کہا تھا ابھی؟ تو یہ اس وقت دور کے منافقین ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کان حق بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ان کے دل جو ہے وہ حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کے منافقین کا جو ہے وہ رویہ تھا۔ وَمِنْهُمْ، اب یہاں سے اس سورہ مبارکہ کا وہ اصل ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس میں سورہ قتال کا نام جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے۔ ہم اس کی 20ویں آیت میں جو ہے وہ قتال کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے، تو ابھی تمہید باندھی جا رہی ہے، ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے یہاں سے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، کن میں سے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، ان میں سے وہ بھی ہیں من یستمع، وہ جو سنتے ہیں۔ یستمع لفظ اس میں سے وہی ہے استمتاعن، جس کا مطلب تو سننا، کان لگا کے سننا۔ وہ جو کان لگا کے سنتے ہیں الیکا، طرف آپ کی، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بڑی غور سے، توجہ سے کان لگا کے سنتے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے حتیٰ، جب اذا خرجو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجو، جب وہ باہر نکلتے ہیں، من عندکا، آپ کے ہاں سے، قالو کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، جو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قالا، ماذا قالا آنفا۔ آنفا لفظ اس میں ظرف ہے، اسی وقت ابھی کیا کہا تھا انہوں نے؟ ماذا قالا، کیا کہا انہوں نے؟ آنفا، ابھی یہ کیا فرما رہے تھے، ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی کہ جب مجلس میں بیٹھے ہیں تو پھر کان ادھر نہیں ہے۔ اب وہ ایک تو وہ ہے جو اس مجلس سے بے فیض اٹھ جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو علم و عرفان کے خزانے لے کے اٹھتا ہے وہاں سے، جو سمجھتا ہے بات کو اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماذا قالا آنفا، کیا کہا ابھی؟ اسی آنفا، الف نون فے، یہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ابھی اس وقت کیا کہا تھا انہوں نے؟ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، طبع اللہ علی قلوبہم، طبع کس کو کہتے ہیں؟ طبعات، مہر لگا دینا، مہر لگا دی ان کے دلوں پر اللہ نے۔ کیوں؟ واتبعوا، اس لیے کہ وہ پیروی کرتے ہیں اخواہم، اپنی خواہشات کی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لیں، اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر لیں، تو پھر ہماری آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ لگائی ہیں۔ پھر ہمیں حرام اور حلال کی تمیز کرنی پڑتی ہے، اس حرام اور حلال کی قیود میں جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے، اس سرکل کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ جبکہ میں تو اپنی خواہش کے مطابق اس سرکل سے باہر نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں تو وہ چاہتا ہوں کہ جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کھاؤں، جو میرا دل کرتا ہے وہ پیوں، جو میرا دل کرتا ہے میں اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چلوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت سننا نہیں چاہتے، اس لیے سننا نہیں چاہتے کہ ان کی آزادیاں جو ہیں وہ سلب ہوتی ہیں۔ وہ اپنے دل میں ایسی بات سننا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں، والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں، زادہم ہدا، ان کی ہدایت اور بڑھا دیتے ہیں۔ ہم ان کی ہدایت اور بڑھاتے ہیں۔ وہ ہر نئی چیز سنتے ہیں، ایبزارو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایمان، ان کی ہدایت اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَعَطَاهُمْ، اور دیتے ہیں ان کو، عطا اس نے دیا، ہم ان کو، باب افعال میں سے، اور دیا اس کو دیتے ہیں، تقواہم، اور ان کی پرہیزگاری ہم ان کو جو دے۔ جب وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی پرہیزگاری، ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت کو لے کے پکڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری جو ہے بڑھاتا چلا جائے گا۔ فہل، یہاں پہ بات پھر ان لوگوں کی طرف موڑی جا رہی ہے۔ یہاں پہ تو صرف کمپیریزن کے لیے دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، ان کی ہدایت بڑھ جاتی ہے اس کو سن کے، ان کا تقوی جو ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ وَهَلْ يَنظُرُونَ، بس حل نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا،
اس کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جیسے ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان جو ہے وہ نافیہ میں چلا جاتا ہے، اسی طرح حل کے بعد اللہ آ جائے تو حل جو ہے وہ نافیہ پس نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے الا الساعۃ مگر قیامت کا، ان کو اور کچھ نہیں ہے، وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، ان تاتیہم بغتۃ یہ کہ وہ آ جائے ان کے اوپر بغتۃ اچانک، ناگہاں، دفعتاً کہ وہ آئے اچانک ان کے اوپر، فقد پس قد لازم کے لیے استعمال ہوا، بلا شبہ یقیناً جا آ چکی اشراتها اشرات و شیر ریت علامت، اس کی نشانیاں، اس کی علامت، شرط علامت نشانی جمع اشرات، ہاں آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، کس کے لیے ضمیر ریپرزینٹ کر رہی ہے اس قیامت کو، اس گھڑی کو، فقط جا اشراتها بلا شبہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، میں اور قیامت یہ ہیں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی اس ہدایت کا مکمل ہو جانا، اس آخری رسول کا مبعوث ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اٹ سیلف قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کتاب کا مکمل ہو جانا، اس ہدایت کا، وہ ہدایت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اس کا مکمل ہو جانا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین تمہارا مکمل کر دیا، اب تم سے حساب لینے کی باری جو ہے وہ آ جائے گی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم پڑھتے ہیں، اقترب الساعۃ قیامت نزدیک آ گئی، وانشق القمر یہی نشانیاں بتائے گی کہ زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ظاہر ہو چکی، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہو چکا، اقترب الساعۃ گھڑی نزدیک آ گئی، وانشق القمر اور چاند پھٹ گیا۔ تو وہ چاند پھٹا ہوا لوکھا تو لوگوں نے دیکھا اس وقت، تو قیامت تو صرف سامنے کھڑی ہوئی۔ تو قیامت تو ویسے بھی ہے، جس وقت انسان کی سانس نکل گئی قیامت اس کے لیے جو ہے وہ آگئی، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر یہ قیامت 150 سال بعد آنی ہے تو ہم 150 سال زندہ رہیں گے، ہم تو جس وقت ہماری سانس نکل گئی سمجھیں اس وقت جو ہے وہ قیامت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا چکا ہے کہ وہ تو نہیں انتظار کر رہے، مگر اس قیامت کا جو یکدم آئے ان کے اوپر، فقط جات اشراتها حالانکہ اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ تو پھر کیا ہے ان کے لیے، اِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ان کا ذکر جب وہ آ جائے گی، جب وہ آ جائے گی تو پھر نصیحت لینے کا کیا فائدہ، پھر عبرت حاصل کرنے کا کیا فائدہ، اس وقت تو معافی تلافی کی گنجائش نہیں ہوگی، اس وقت تو جب آ گئی تو پھر امتحان کا وقت ختم ہو گیا، عمل کی دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد تو پھر جزا کی دنیا جو ہے وہ شروع ہو جانی ہے، دارالجزا شروع ہو جانا ہے۔ تو سورہ قیامہ میں پڑھتے ہیں، یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت لینا چاہے گا، لیکن اس دن کیا فائدہ ہوگا اس کا، اس دن وہ چاہے گا کہ ہاں میں اس سے عبرت حاصل کر لوں، اب میں ٹھیک ہو جاؤں، اب میں اچھے اعمال کروں، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کب تک قبول ہے؟ قیامت کے آنے سے پہلے تک۔ توبہ کب تک قبول ہے؟ جب تک آخری سانس باقی، آخری ہچکی نہیں آ جاتی، آخری ہچکی سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ اس وقت اگر ہم کہیں گے، اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، تو کیا اللہ نے اس کی ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا تھا؟ تو یہ تو اس وقت کی، اس گھڑی کی بات ہے، اس گھڑی سے پہلے پہلے توبہ کرنے کا وقت اب ہے۔ یہ احسان عظیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ مہلت ہے ہمارے پاس، اس مہلت میں توبہ ہے، اس مہلت کے بعد پھر توبہ نہیں ہے۔ اور یہ مہلت کب ختم ہو جانی ہے؟ سوری، یہ اگلے لمحے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہی نو اور نیور، ابھی کر لیں، کر سکتے ہیں، کیا پتا اگلا لمحہ ہماری زندگی کا ہو یا نہ ہو، کیا پتا جو سانس ہمارے اندر ہے وہ تو نکل جائے گا، نیا سانس لینا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی ہے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر کیا فائدہ ان کے لیے جب وہ آ جائے، ذکراہم ان کی نصیحت کا، ان کی عبرت کا، اس وقت پھر کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، جس دن وہ آ جائے گی۔ فعلم جان رکھو، سن رکھو، سمجھ رکھو، فعلم کیا، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ جان رکھو، یہ بات فعلم، یہ بات پلے باندھ لو،
اپنے اندر ایبزارب کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ واستغفر، اور استغفار کیجئے، بخشش مانگیے، لذنبک، لذنبک، ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ سوچئے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی تو فرشتہ ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ میں اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں ابھی، لیکن انڈائریکٹلی یہ قرآن میرے آپ کے لیے اترا ہے، یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، جو اس کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہم اس کی عبادت کا۔ اس حق کو ادا کرنے میں جو ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو پھر ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ استغفر لذنبک، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا تھا سورہ نصر میں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح کیجئے اس کے نام کی اور اس سے بخشش مانگیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ سے زیادہ دن میں جو ہے وہ استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے جس عبادت کا مجھے کہا اس عبادت کا میں حق ادا نہیں کر سکا، یہ ہم کو ایسے کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے 100 سے زائد دفعہ جو ہے وہ اپنی استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ پیغام انڈائریکٹلی مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں، ہم چاہے سارے 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں، اس عبادت کے حق کو پورا کرنے میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو کمیاں ہو گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی معافی دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اس کے۔ واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگی اپنی گناہوں کی، اور ساتھ وللمؤمنین، مومن مردوں کے لیے، وللمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، متقلبکم، قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ یوں کرتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح متقلبکم، تمہارا آنا جانا، تمہارا چلنا پھرنا، سب کچھ اس میں شامل ہو گیا کہ اب اس میں آنا پھرنا، جانا چلنا پھرنا ایک تو زمین کے اوپر ہے۔ بعض مفسرین کرام نے تو اس کو لیا ہے کہ تمہارا چلنا پھرنا، جب تم نطفہ تھے، اس نطفے سے جو ہے رحم مادر میں ٹپکائے گئے، وہاں سے پھر تو ہے تم بچہ بن کے باہر نکلے، پھر تم لڑکپن میں آئے، پھر تم نوعمری میں آئے، جوانی میں آئے، یہ سارا اللہ کے نالج میں ہے۔ اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو تمہارا آنا جانا چلنا پھرنا اس زمین پہ، اور پھر یہ کہ یہ تمہارا یہاں آنا اور پھر تمہارا وہاں جانا۔ کہاں جانا؟ روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دارالجزا کے لیے، اور پھر وہاں پہ وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارا ٹھکانہ بھی۔ وہ تمہارے مسوا کس سے ہے؟ مسوا ٹھکانہ، تمہارا آنا جانا، تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس جزا، اس امتحان کے بعد، اس حساب کے بعد تمہارا اگلا ٹھکانہ کیا ہے۔ کیوں؟ وہ تو کہا گیا نون والقلم وما یسطرون، وہ تو کہہ دیا گیا عرش کے اوپر جو ہے وہ جس وقت اللہ کا عرش تھا 50,000 سال پہلے اللہ نے کہا قلم، بنائی قلم اور کہا لکھ دے۔ کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا جو کچھ ہونا ہے لکھ دے۔ تو قیامت تک کی ہر چیز تو لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارا آنا جانا، تمہارا چلنا پھرا، جو تم حرکتیں کر رہے ہو، جو تم اعمال کر رہے ہو، جو کچھ تمہارا، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ تمہارے اقوال و افعال، تمہاری حرکات و سکنات، تمہاری سوچیں، تمہاری ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ وہی فرشتہ جو ہے وہ اعمال نامہ لے کے تمہارا جو ہے وہاں پہ کھڑا ہوگا آگے سامنے، اور پھر ہم کہیں گے اچھا یار اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے چھوٹی بڑی ہر چیز جو ہے وہ اس میں درج کر رکھی ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی مراد ہے واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم، چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم، اور ٹھکانہ تمہارا۔ یہ تمہید باندھی جا رہی ہے آگے اس قتال کے لیے، جس قتال کا جو ہے وہ تذکرہ پہلے کیا گیا، جس کی بیسس کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قتال جو ہے وہ رکھا گیا۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اس کو بھی ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں۔ ہم بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھ کے کیا لیتے ہیں اس میں سے؟ کیا ہمارے دلوں کے دروازے بند تو نہیں ہو گئے کہ ہم کان لگا کے سنتے تو ضرور ہیں، لیکن سننے کے بعد جب سے ہی مجلس سے اٹھتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب وہ نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے،
قالوا للذین اوتوا العلم، وہ جن کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ کیا کہا تھا ابھی؟ کہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو تمہارا انٹرسٹ کدھر تھا؟ تمہارا دل تو، تمہاری سوچیں، تمہارا دماغ تو اس کو دنیاوی کاموں میں پھنسا ہوا تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں پھنسا ہوا تھا۔ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کے بجائے اس کے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں، ہمارا دل تو حساب کتاب میں لگا ہوا ہوتا ہے، اپنے دنیاوی معاملات کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اصل تو یہ کہ جس وقت جو کیا جائے اس کو غور سے سوچو سمجھو، نہیں تو مطلب کیا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، ان میں حق بات جو ہے وہ اندر ابزارو کر ہی نہیں سکتے وہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ واتبعوا اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ پیچھے چلتے ہیں اپنی خواہشات کی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دلیل سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ دلیل سمجھ لیں تو پھر ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی خواہشات کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے اوپر۔ والذین، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں اہتدوا زادہم ہدا، وہ جو ہدایت والے ہیں، زادہم ہدا، ان کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے لگ جاتے ہیں، وہ اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہم سے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی راہ کیا تھی، کیا ہم نے اس میں کچھ کرتے، ان کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے۔ جو نئی ہدایت آتی ہے اس کو بھی اپنے پلے باندھتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو اور زیادہ سنسیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ، اور ان کو ہم تقویٰ، پرہیزگاری جو ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس گھڑی کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کہ وہ آ جائے اچانک ان کے اوپر۔ جب ہم اس کو سن نہیں رہے، جب ہم اس کو قرآن کو سمجھ نہیں رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ یکدم آئے گی اور آ کے جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ تھوڑا مارے گی اور اس کے بعد پوچھا جائے گا، پھر ہم کہیں گے اچھا یار میں ذرا قرآن دیکھ لوں، اچھا میں اس ہدایت کو پکڑ لوں، دیکھوں رسول کا راستہ کیا ہے۔ اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس گھڑی کا جو آ جائے ان کے اوپر، بغتتاً، یکدم، ناگہاں، دفتن، فقط جاء اشراطها، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا بلا شبہ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ کیا نشانیاں ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس وقت آ رہی ہیں ہمیں نشانیاں ہمیں نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود آ جانا، اس قرآن کا اتر جانا، اس دین کا مکمل ہو جانا، یہ نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جب کہا گیا جب سب کچھ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر کوئی جان لے گا اس دن کی پہ جیسی تو کی چھڑ جاسی پیچھے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ جو آگے بھیجا اور جو پیچھے بھیجا، اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی علامتیں آ چکی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمُ الذِّكْرَىٰ، پھر کیا ہوگا ان کے لیے جب وہ آگے ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کی عبرت، ان کا ذکر کیا ہوگا، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ بس جان رکھو فعالم، ایک ہی بات سمجھ لو، ون ورڈ، کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہ بے شک وہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، واستغفر لذنبک، بس بخشش مانگیے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی جو اس کا حق ہم نہیں ادا کر سکے، وللمؤمنین، مومنوں کے لیے بھی، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم، تمہارا چلنا پھرنا آنا جانا سب کچھ، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ بھی اس کو خوب پتہ ہے۔ خود سوچ لیجئے، سامنے رکھ لیجئے، آسان کھلا قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم کہاں تک اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت تو آ کھڑی ہوئی ہے، کبھی کسی وقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی احسان صاحب کی جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری ہے، دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور دعا کیجئے بھائی صاحب کی مسز کی بھی ہارٹ سرجری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ان بہنوں بھائیوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اولاد کے سر پہ جو ہے وہ قائم دائم رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کو صحت یاب فرما دے، صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ اور بھی جتنے دوست احباب جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عموماً چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رشتے جو ہے وہ آسان فرما دے، ان کے جوڑے جو ہے وہ بنا دے۔ جوڑے اللہ تو لکھ رکھے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے، اے اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب اللہ۔